السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے 10ویں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے، جن کا نام صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آج انشاءاللہ ان کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر کے بعد سے احد ہے، اور اس کے بعد دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں، چھٹا اور ساتواں سال جب آپ نے یہ گزارا تو ہجرت کے 7ویں سال مدینہ میں ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ تھا کہ مسلمانوں کا باقاعدہ خیبر فتح کرنے کی تیاری کا۔ جب آپ مدینہ آئے تھے اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل ہوا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبائل جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے، ان لوگوں سے جنگیں ہوئی، انہیں سزائیں دی گئی، باقاعدہ بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر اور بنو قینقاع ان 2 قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور یہ سب کے سب جا کر خیبر کے مقام میں جمع ہوئی۔ خیبر کے علاقے میں پہلے بھی یہود رہا کرتے تھے، لیکن وہ مدینہ سے دور ضرور تھے، وہاں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ کفار مکہ کا استعمال کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے صلح کا معاہدہ کر لیا، صلح حدیبیہ کے مقام پر، جو اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب کفار مکہ سے صلح ہو گئی اس بات پر کہ ہم اور آپ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ والے تو اب ہم سے لڑنے سے رہے، یہاں سے خطرہ ہمارا ٹل گیا، اب جو خطرہ ہے مدینے کے لیے وہ خطرہ یہ خیبر کی طرف سے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکل پڑے۔ خیبر میں یہود کے کئی قبائل جمع ہو گئے تھے، مدینہ سے جن یہودیوں کو نکالا گیا تھا یہ لوگ بھی خیبر میں جمع ہوئے۔ اس طرح خیبر کے یہودیوں میں مدینہ والوں کے خلاف بہت غصہ تھا، ان کے دلوں میں بڑی نفرتیں تھیں، اور وہ یہود تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہر زمانے میں جیسے نفرت رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی نفرت تھی۔ اب نبی کی بعثت کے بعد ان کے دلوں میں نفرت آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا کیا تھا نبی نے ان کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، نہ ان سے کوئی جنگ کیا، نہ ان سے کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا، خواہ مخواہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، اور وہ دشمنی صرف اس وجہ سے کہ یہودیوں کی خواہش تھی کہ آخری جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہمارے درمیان سے آنا چاہیے تھا۔ ان سے پہلے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ بنو اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، ان کے بعد جو آخری نبی آنے والے تھے وہ مکہ میں آئے، اور مکہ میں یہ آخری نبی جو آئے یہ عرب تھے، یہود غیر عرب ہیں، اور یہود کو عرب سے نفرت ہے اس زمانے قدیم سے، اسی لیے جب وہ مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے
تب بھی مدینہ کے جو عربی قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ بڑے دو قبیلوں سے مدینہ آباد تھا۔ یہودی یہاں رہتے ہوئے یہ اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ کبھی اوس کو پیسہ دیتے، ہتھیار دیتے، ادھر کبھی خزرج کو پیسہ دیتے، انہیں ہتھیار دیتے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے، اپنا پیسہ برباد کرتے، اپنے ہتھیاروں سے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے، تباہی مچاتے۔ پھر جب غریبی فقیری آتی تباہی کے بعد، یہی یہودی پھر مسیحا بن کر سامنے آتے، آپ کی پریشانی میں ہم آپ کے مددگار ہیں، بولیے کیا چاہیے آپ؟ وہ کہتے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ دیجئے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار دیجئے، کہا یہ پیسہ بھی لیجئے، ہتھیار بھی لیجئے، لیکن سود پر۔ تو اوس کو بھی اسی طرح سے دیتے ہیں، خزرج کو بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ جیسے ان دونوں کے پاس پیسہ آتا، ہتھیار آتے، پھر یہ آپس میں لڑتے رہتے۔ یہی ایک زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور یہود باہر بیٹھ کے سکون سے اپنا سود کے ذریعے یہ روزی کمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مکہ میں ہوئی، اور انہیں یہ معلوم تھا ان کی کتابوں کے ذریعے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جو بھی اس نبی کے ساتھ رہے گا دنیا میں اس کو غلبہ حاصل ہوگا، تو یہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ نبی ہمارے درمیان میں آئیں گے اور ہمیں ان سب پر غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عربوں میں آئے، مکہ میں آئے، تو انہیں وہاں سے نفرت ہونے لگی کہ یہ مشرکی عربوں کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ نبی کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے وہ عرب تھے، مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ۔ تو انہیں ایسا اندازہ ہو گیا کہ یہ عرب لوگ اب ہم پر غالب آنے والے ہیں، ہماری تباہی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہ یہ عرب رہے اور نہ عربوں کا یہ نبی رہے، ان دونوں کا خاتمہ ہم کر دیں گے، لہذا ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان عربوں کو آپس میں لڑا کر ایسے ہی ان کو برباد کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کو شکست ہونے لگی۔ پھر خیبر کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، جو ان کا آخری ٹھکانہ تھا عرب علاقے میں، پہلے مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یہاں سے ختم ہو گئے، بعد میں خیبر کے علاقے میں ان کا آخری ٹھکانہ رہا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ہجرت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس فتح کے بعد حال یہ ہوا کہ وہ یہودی باقاعدہ نبی سے درخواست کرنے لگے کہ براہ کرم ہمیں یہیں رہنے دیجیے۔ جس طرح سے آپ نے مدینہ کے اطراف سے بنو قینقاع کو نکالا، بنو نذیر کو نکالا، شہر بدل کر دیا، ملک بدل کر دیا، ایسے یہاں سے ہمیں مت بھگائیے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، یہی ایک ٹھکانہ ہے ہمارا۔ اگر آپ نے ہم کو یہاں سے نکال دیا، دنیا میں کہیں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ملک شام سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ ملک شام میں وہاں عیسائیوں کی حکومت ہے، اور وہ لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وہ لوگ ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، لہذا ہم ادھر بھی نہیں جا سکتے، اور ادھر مکہ کی طرف بھی نہیں آ سکتے، یمن کی طرف بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں خالص عرب لوگ رہتے ہیں، لہذا ہمیں یہیں رہنے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عامل کی طرح کہ آپ کو یہاں کام کرنا ہے، یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں اس میں آپ کام کریں گے، اور اس میں جتنا فائدہ ہوگا اس فائدے کا کچھ حصہ ہمارا ہوگا، کچھ حصہ تمہارا ہوگا، یعنی یہاں آپ گویا کے کرایہ دار کی طرح رہیں گے، آپ یہاں کے مالک نہیں رہیں گے۔ اب اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا اور ان لوگوں کو وہاں پر رکھا، مدینہ آ رہے تھے، تو مدینہ آتے ہوئے اس جنگ میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، خیبر کی جنگ میں، تو بہت سے یہودی مارے بھی گئے، بہت سے یہودی قیدی بن گئے تھے۔ ان قیدیوں کو باقاعدہ مدینہ لایا گیا۔ جن قیدیوں کو مدینہ لایا گیا ان میں سے کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بنو قریظہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. ان کا نام تھا ہوئی بن اخطب. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سردار کی بیٹی. جب یہ مدینہ کی طرف آنے لگے اب یہاں قیدیوں کو تقسیم کیا گیا. مجاہدین کے درمیان جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کے درمیان قیدی تقسیم کیے جاتے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. کیونکہ جو قیدی ہوتے ہیں، قیدی مرد ہو تو اسے غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، اور عورت ہو تو اسے باندھی بنا کر رکھا جاتا تھا. یہ پہلے سے تھا. یہ عربوں میں، غیر عرب میں، ملک فارس میں، ملک روم میں، سب علاقوں میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ اسلام کے آنے کے بعد یہ غلامی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی غلام ہیں ان کو آزاد کرتے جاؤ. جو بھی غلام ہیں، جو باندھی ہیں، ان کو آزاد کرتے چلے جائیں. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام کیا تھا. کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. اب یہ یہودی سردار کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اگر نبی کے ازواج مطہرات پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بیوی کے علاوہ جتنی بیویاں ہیں، جتنی آپ کے ازواج مطہرات ہیں، وہ سب عرب ہیں. وہ سب عرب ہیں، اور ان میں سے بعض قریشی بھی ہیں، قریش قبیلے کے. بعض نبی کی قریبی رشتہ داروں میں سے بھی ہیں. غیر عرب میں سے کوئی خاتون تھی تو وہ یہ تھی، اور پھر وہ بھی یہودی. ان کا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا سلام بن مشکم سے. انہوں نے ان کو طلاق دے دیا. اس کے بعد کنانہ سے ان کا نکاح ہوا. کنانہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ قیدی بن کر آئی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. اب یہودی اس خاتون سے نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی یہودیوں کے سردار کی بیٹی سے. ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. چاہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو. آپ خاص کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے، آپ سب کے لیے نبی ہیں. یہودیوں کے نبی بھی آپ ہیں، عیسائیوں کے نبی بھی آپ ہی ہیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ پوچھا جائے آج یہودیوں کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گرچہ کہ وہ لوگ ان پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن ان کے بھی نبی وہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعثت الی الناس کافۃ، نبی کہتے ہیں میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف، چاہے وہ مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی، کوئی بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو تمام قوم ایک ہی جیسی ہے. اور پھر اگر اس میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی نصرانی ہے مسلمان ہو جائے تو نبی کا امتی بن گیا. کوئی یہودی ہے اسلام قبول کر لے تو پھر وہ یہودی کہاں سے رہا. کوئی مجوسی ہے اسلام قبول کر لے تو مجوسی کہاں سے رہا. کوئی مشرک ہے اسلام قبول کر لے تو مشرک کہاں سے رہا، وہ تو مسلمان ہو گئے. تو جب یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہو گئی اور مسلمان سے نکاح کر سکتے ہیں. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا. وہ نکاح کا جو مقصد ہے، جیسے پہلے نکاح کے جو مقاصد ہوا کرتے تھے، ہم نے بنو قریظہ میں بنو مستلق میں جو نکاح کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ایک خاتون سے.
جو بنو مستلق سے قیدی بنا کر لائی گئی تھی مدینہ کی طرف، اس خاتون سے نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے والد، ان کے بھائی، یہ سب مسلمان ہو گئے، اور ساتھ میں ان کے قبیلے کے بنو مستلق کے جتنے گھرانے تھے 100 سے زائد گھرانے صرف اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، صرف ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس طرح رشتہ داریاں بنے، اور وہاں کے لوگ اس رشتے کا پاس و لحاظ رکھ کر بھی، ایک ہوتا ہے اسلام کی دعوت کے ذریعے مسلمان ہونا، ایک ہوتا ہے آدمی کی نسبت سے، قربت سے، رشتہ داری کا، اس کا خیال کرتے ہوئے انسان ان کی چیزوں کو قبول کر لے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ یہ جو جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے، ان سے اگر ہم نے رشتہ داریاں بنا لی تو ان کے دل سے وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تاکہ یہ جو یہود ہیں ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو، ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کا دل وسیع ہو جائے، اور وہ آخری نبی پر ایمان لے آئیں، وہ نبی پر نازل کردہ قرآن اس پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی تو عطا فرمائی، لیکن ہر زمانے میں ہم نے دیکھا یہود آج کے دور تک بھی سب سے کم اگر اسلام کسی قوم میں داخل ہوتا ہے وہ یہود ہے۔ سب سے کم کہیں سے اگر مسلمان ہونے کی خبریں آتی ہیں تو وہ یہودیوں کی جانب سے، ایسے نہیں کہ نہیں آتی ہیں۔ یہودی بھی آج مسلمان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیل رہا ہے، جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ عیسائی ہیں، کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، جو انجیل کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور سب سے دھیمی رفتار سے جہاں اسلام پھیلتا ہے وہ یہودیوں کے درمیان۔ اس میں کئی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ مسلمانوں کی اپنی کوتاہی بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ بس ان کو دشمن کی ہی نظر سے دیکھا ہے اور ان سے ہمیشہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں میں اسلام کیوں پھیلتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان جاتے ہیں ان کے پاس، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جب ان کے درمیان جائیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے تو اسلام پھیلے گا۔ لیکن جو یہود ہیں، جہاں پر بھی دنیا میں یہود رہتے ہیں، مسلمان ان سے دوری اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہنا، یہ ہمیشہ شرارت کو ابھرے رہتے ہیں، تو مسلمان ان سے دوری اختیار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں تھوڑی سی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو خیبر کے یہودیوں کے دلوں میں تھوڑی سی نرمی ضرور داخل ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10ویں بیوی تھی۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے ان کا نمبر تھا 10واں نمبر، صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی یہ موجود تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھا، عمر فاروق کی خلافت کا دور دیکھا، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھا، یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ بعد میں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو ہجرت کے 50ویں سال صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ اس علاقے سے آئی تھی، اس قبیلے سے آئی تھی، اس جگہ سے آئی تھی جس کی اصلیں یہودی ہیں، لیکن وہ جو اصل نسل تھی، کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے، ہم نے جمعہ خطبے میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانت من اجمل النساء فی العالم، یہ دنیا میں خوبصورت عورتوں میں سے ایک عورت تھی، بے انتہا خوبصورت تھی، انتہائی ذہین تھی، انتہائی اچھے اخلاق والی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں، تمام خواتین کی سیرت میں ہم یہی پڑھیں گے۔ ذہانت میں وہ بڑے فائق ہوا کرتے تھے، علم میں
اچھے اخلاق میں، تعامل میں. اسی لیے تو یہ 11 یا 9 بیویاں ایک ساتھ رہ کر ایک شوہر کے ماتحت رہتے ہوئے مل کر رہا کرتی تھی. ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، یہ جھگڑے نہیں کیا کرتی تھی، یہ شوہر کو پریشان نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان سب کے جو اخلاق تھے یہ اعلیٰ تھے. اور پھر نسبت ان کی نبی سے تھی کہ وہ نبی کی زوجیت میں آئی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دنیا کے سب سے بہترین اخلاق والے جو انسان ہیں ان کی زوجیت میں ہو، تو شوہر اچھے اخلاق والا ہے تو پھر ان کے اخلاق کا اثر ان کی بیوی پر کیوں نہ پڑے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق والی اور بہترین علم والی عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ دیا تھا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن قد کے اعتبار سے تھوڑا چھوٹی تھی، ان کا قد کم تھا. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مذاقاً ایسے کہہ دیا ان صفیہ کذا و کذا، کہ صفیہ اتنی ہیں، یعنی چھوٹے قد کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا تنبیہ کرتے ہوئے کہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا تھا اِنَّكِ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزْجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْ، کہ آپ نے صفیہ کے بارے میں اس کی شان میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ کی یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے. ایک تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہیں، پھر ایک دوسرے کے سوکن ہیں. ویسے بھی سوکنوں کو آپس میں زبانی اعتبار سے ایک سے خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اختلافات ہوں گے. اور پھر یہ چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، موٹا ہونا، لمبا ہونا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، یہ تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا کسی کی تخلیق سے متعلق، کسی کے شکل و صورت سے متعلق، کسی کے چھوٹے ہونے اور لمبے ہونے اس سے متعلق کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کا مذاق اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی، اشارہ کر دیا. ورنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی کا ایسی مذاق اڑائے، ان کی ایسی نیت نہیں تھی، نہ وہ ایسا کرتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا اچھے اخلاق والی خاتون. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بیوی اگر کوئی تھی تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور ان کے والد ابوبکر صدیق دنیا میں سب سے محبوب انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے سب سے بہترین گہرے دوست. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھرانہ ہے، اب ایک آخری بیوی کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کا تذکرہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھرانہ ہے، آپ کا اپنا، آپ کے بچے، اسی طرح سے آپ کی یہ بیویاں، اتنا بڑا گھرانہ، یہ اتنا بڑا گھرانہ سنبھالتے ہوئے پھر پوری قوم کو سنبھالنا ہے. پھر جنگوں میں آپ کو باقاعدہ وہاں پر سب کی رہنمائی بھی کرنا ہے، جنگوں میں جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، دینی مسائل بتاتے رہنا ہے، پھر بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی رہبری کرتے رہنا ہے. اس طرح سے آپ نے جو مدینہ کے 10 سال گزارے ہیں بہت ہی زیادہ مصروفیت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ بہترین انداز سے، کہ اس 10 سالہ زندگی میں تقریباً اسلام کے تمام احکامات، تمام قوانین نافذ ہو گئے، اور آپ نے تمام قوانین کو نافذ کر کے دکھا دیا کہ قیامت تک جتنے 1000 سال آنے والے ہیں وہ سارے کئی ہزار سالوں کے لیے یہ 10 سال کی زندگی نبی کی یہ بہت زیادہ معیاری آپ کو نظر آئے گی، سب کے لیے نمونہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت، وہ آپ کے وہ قوانین، وہ آپ کی وہ زندگی ہم سب کے لیے نمونہ بنائے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.